السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سوالات اور ان کے جوابات کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال پیش خدمت ہے۔ کہتی ہیں ایک خاتون، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا آم اور دودھ کھا کر شکریہ ادا نہیں کیا جاتا؟ ہمارے یہاں پر یہ بات مشہور ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ آم کھا کر، اسی طرح دودھ کھا کر یا پھر کوئی بھی چیز کھا کر شکریہ ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے اس کے بارے میں اس نے ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا۔ تو یہ بڑی ناشکری اور ناقدری والی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی اچھی چیزیں کھلاتا ہے، آم دودھ وغیرہ، اور آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ آپ کے یہاں پر جو بات مشہور ہے کہ آم اور دودھ کھانے کے بعد کھلانے والے کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے، اور غلط چیز ایسی ہوتی ہے جس کو چھوڑنا ضروری اور لازم ہوتا ہے، اور جو عقیدے ہمارے معاشرے کے اندر غلط آ گئے ہیں ان کو دھتکارنا، ان کو ختم کرنا ہم پر ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا سوال شاہ صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں، السلام علیکم مفتی صاحب، پلیز یہ بتلائیں کہ صابن پاک ہوتی ہے یا نہیں؟ صابن، اصل وہ صابن جس سے ہم ہاتھ دھوتے ہیں، اپنے بالوں کو دھوتے ہیں، پوری باڈی کو دھوتے ہیں، کپڑوں کو دھوتے ہیں، تو یہ جو صابن ہوتی ہے اس کے سلسلے میں ان صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہی صابن پاک ہے یا ناپاک؟ کیونکہ اگر ہم اس صابن کو ناپاک سمجھتے ہیں تو پھر ہمارے تمام کاموں پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نہ اس سے غسل کر سکتے ہیں، نہ کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ ہاتھ منہ چہرہ دھو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایسی تمام صابنیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں برتن دھونے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، بستر دھونے کے لیے، بدن دھونے کے لیے، جن صابنوں کا آپ استعمال کرتے ہیں وہ تمام صابنیں اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہوتی ہے۔ بہت ساری صابنوں کے سلسلے میں ایسے سننے میں آتا ہے، لوگ بار بار کہتے ہیں کہ اس میں سور کی اور فلاں حرام جانور کی چربی ملی ہے، تو صرف سنی سنائی باتوں پر بالکل اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کسی بھی سوپ یا صابن یا پھر کسی شیمپو وغیرہ کو ناپاک تسلیم نہیں کر سکتے۔ جن صابن کے بارے میں آپ کو اطلاعات ملتی ہے، جن کے اوپر کچھ کوٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کو خبر ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں سور کی یا پھر کسی اور غلیظ جانور کی یا پھر کسی نجاست کی اجزاء اس کے اندر ملے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ جو چیزیں ملی ہیں وہ اپنی حقیقت کو ختم کر دی ہوئی ہے، حقیقت کو ختم کر دیا ان تمام چیزوں نے، اور وہ داخل ہو گئی ہے صابن میں۔ تو ایسی تمام چیزوں کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مخصوص پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر یہ بات پتہ چل گئی ہو کہ اس میں خنزیر کے یا پھر کسی بھی نجاست کے اجزاء ملے ہوتے ہیں، بھلے ہی وہ ریفائنڈ ہو چکے ہیں، ان کو پروسیس سے گزارا جا چکا ہے، تو ایسی صورت میں ان صابن کا استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔ لیکن صرف غالب گمان یا آپ کا زیادہ خیال کیا ہے، ان غالب گمان اور زیادہ خیال کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ اس میں سور کی چربی ملی ہے یا نہیں ملی ہے، اس میں نجاست ملی ہے یا نہیں ملی ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں آپ کو صرف ایسے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو صرف شکوک و شبہات کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کو حرام اور ناجائز تسلیم نہ کریں۔ تیسرا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں، سجدے میں ناک کو لگانا ضروری ہوتا ہے، اس کے سوا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں، جب آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو سجدے کی حالت میں پیشانی اور ناک دونوں کو ایک ساتھ زمین پر ٹکانا لازم ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، پیشانی کے اوپر پھوڑا ہے یا پھر آپ کی ناک کے اوپر کوئی پھنسی وغیرہ ہے یا درد ہے، تو ایسی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک چیز پر اکتفا کرنا، صرف پیشانی ٹکانا یا صرف ناک کا ٹکانا، یہ بھی جائز ہوتا ہے۔
لیکن آپ کو کوئی عذر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی آپ صرف ناک پر یا صرف پیشانی پر سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر یہ صورت مکروہ کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی عذر نہیں ہے، آپ بالکل نارمل حالات میں ہے اور صرف پیشانی پر سجدہ کرنے اور ناک کو زمین سے الگ رکھتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، اس سے انتہائی طور پر بچنا ضروری ہے۔ یہ تھے 3 سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔